عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک وملک الملوک وقلوب الملوک فی ایدی ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمة والرأفة وان العباد اذا عصونی حولت قلوبہم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک ولکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع۔ حدیث قدسی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں معبود ہوں، میں مسجود ہوں، میں داتا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں لجپال ہوں، میں بگڑیاں بنانے والا ہوں، اور انا مالک الملوک، میں سارے بادشاہوں کا مالک ہوں، وملک الملوک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، وقلوب الملوک فی ایدی، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے دل میرے اختیار، میرے قبضہ، میرے کنٹرول میں ہیں۔ اور ان العباد اذا اطاعونی، جب میرے بندے میری اطاعت کریں گے، میری بات مانیں گے، میری فرما برداری کریں گے، تو حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمۃ والرأفہ، تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دوں گا، میں ان کے لیے ان کے بادشاہوں کے دل موم کر دوں گا۔ لیکن تب ہے کہ جب میرے بندے میرے بنیں گے تو ان کے بادشاہ بھی ان پہ رحم کرنے والے ہوں گے، اور جب یہ میری نافرمانی کریں گے، ان العباد اذا عصونی، جب میری نافرمانی کریں گے، حولت قلوبہم علیہم بالسخطۃ والنقبہ، پھر تمہارے بادشاہ سخت دل ہو جائیں گے، ظالم بن جائیں گے، جابر بن جائیں گے، فساموہم سوء العذاب، پھر وہ تمہیں طرح طرح کے عذاب چکھائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بادشاہوں کی وجہ سے جو تمہارے اوپر عذاب آتے ہیں نا، بادشاہوں کو برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو بدلو، بالذکر والتضرع، اپنے آپ کو رب کی یاد کی طرف مشغول کر دو، تمہارے بادشاہوں کے دلوں کو اللہ خود نرم کر دے گا۔ آج ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی آسمانی آفتوں کی صورت میں، کبھی گھریلو لڑائیوں کی صورت میں۔ ان سب کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم رب کے باغی اور رب کے نافرمان ہو چکے ہیں۔ جب ہم رب کی اطاعت میں آ جائیں گے تو پھر ساری دنیا ہماری غلامی کرے گی۔